یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، ظاہر بات ہے سارے ہی بے ایمان بھی نہیں ہوتے، کچھ ایماندار بھی لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور دیگر آزار شرعی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا غفلت کی بنیاد پر، کوتاہی کی بنیاد پر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ ہم پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر خواہ روزے رکھو یا نہ رکھو، صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب کہ مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سامان تجارت یا حاجات اصلیہ، ضروریات اصلیہ سے زائد سامان ہو، یا ان تمام کی مجموعی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو تو ہر بندہ صاحب نصاب ہوگا اور ہر ایک بندے پر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ زکوٰۃ میں مال کا سال بھر ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو یہاں حاجات اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ مثال کے طور پر ضروریات اصلیہ سے زائد کیا چیزیں ہیں؟ بندے کے پاس 2-3 جوڑے پہننے کے ہیں، 2-3 سے زائد 5-10 جوڑے اگر پہننے والے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ 3 جوڑے تو آپ کو استعمال تک آ سکتے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ 3-4 سے اوپر ہیں جو وہ آپ کے زائد کپڑے ہیں۔ ایسے ہی گھروں میں عورتوں نے خاص طور پر پیتل، تانبا اور دیگر برتن رکھے ہوتے ہیں جن کو استعمال میں نہیں لاتے، بس صرف سجا کر الماری میں رکھے ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ برتن بھی ضروریات سے زائد ہیں، ان کی مالیت کو بھی لایا جائے گا، ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ٹی وی وغیرہ، ٹی وی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے 60,000 کی سکرین لگائی ہوئی ہے یا لاکھ روپے کی سکرین لگائی ہے اور کہے کہ میں غریب ہوں، اب غربت والی بات نہیں ہے، اب اس پر صدقہ فطر بھی ہے اور اس پر قربانی بھی ہے۔ قربانی کے حوالے سے تو بہت زیادہ لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے قربانی کے لیے بھی یہی نصاب ہے جو صدقہ فطر کے لیے ہے، وہاں بھی ضروریات سے زائد جو سامان ہوگا وہ بھی لگایا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہائش پذیر ہے، اب یہ اس کی ضرورت ہے، اب دوسرا جو مکان ہے وہ اس کی رہائش نہیں ہے، ویسے کسی کو رکھا ہوا ہے، کرائے پر رکھا ہوا ہے یا ویسے خالی پڑا ہوا ہے، اب اس کی مالیت تو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک تو پہنچ رہی ہے، لہٰذا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے تقریباً 51-52 ہزار روپیہ بنتی ہے، تو سامان تجارت اور ضروریات اصلیہ سے زائد سامان کے مجموعہ کو لگا کر اکثر لوگ تقریباً اس مالیت تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب آئیے صدقہ فطر کیا ہے، کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ کل احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ 5 چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جن میں صدقہ فطر ہے۔ بندے کو اپنی حیثیت کا لحاظ رکھ کر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل ٹوٹل 95% وہ افراد ہیں، سارے کے سارے 95%، جو سارے کے سارے گندم کے ساتھ اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت عطا کی ہے نا تو اللہ ہی نے کی ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کی وسعت زیادہ اچھا دینے کی ہے تو آپ پھر گندم پر کیوں اکتفا کرتے ہو؟ ہاں، گندم سے ادا کرنے کے ذریعے سے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے تھا اعلیٰ چیز دینے پر، کیونکہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اس ثواب
اور اس کمال تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ ہم گندم کے لحاظ سے 80-100 روپیہ دیں گے تو غریب کا کیا بنے گا، اور وہ بھی چند بندوں کو اکٹھا کر کے ایک کو 100 لاکھ دے دیا، دوسرے کو لاکھ دے دیا، کیا وہ کیا کپڑے خاک لائے گا؟ آج کل تبدیلی کے زمانے میں کپڑا لانا 100-200 کا یہ تو ایک بہت بڑی کیا ہے معجزہ کرامت ہی سمجھ لو۔ اس لیے یہ 100-200 کا کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو جو لوگ مالی وسعت کے اعتبار سے وسیع ہیں، اچھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے یعنی 4 کلو اعلیٰ والی کھجور ہو، اس کا 1000-1200 روپے بن جاتا ہے، 1200-1500 بن سکتا ہے۔ کشمش 1 سا 4 کلو آپ دیں اس کا بھی ٹھیک ٹھاک پیسے بنتے ہیں، 1500-2000 تک بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو وغیرہ ہو گئی، پنیر وغیرہ ہو گیا، ان کا اعتبار کر کے بندہ اگر دے نا تو کم از کم ایک بندہ بھی اگر 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش دے دے تو آپ خود اندازہ فرمائیں 1500-2000 روپے اگر بنتا ہے تو 1500-2000 ایک غریب کو آپ دے دیں گے تو عید کا چولہا بھی جل جائے گا اور اس کے بچوں کا کسی حد تک اس کی بچوں کی خوشیاں بھی لوٹ آئیں گی۔ یہ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا جن کی حیثیت کمزور ہے، درمیانی ہے، وہ اگر گندم کے ساتھ دیتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اچھے ہیں، مالدار ہیں اور اپنے 50-60 ہزار سے اوپر ان کا سرکل چلتا ہے تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ گندم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ ایسے بندے کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ آگے جی